السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کچھ فکرے کیے تھے جو کہ جملہ اسمیہ تھے، اور ہم نے اردو سے عربی بنانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں جو کہ عربی سے اردو میں ہوں گی، ہم ان کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول، عمر صحابی، مریم استاذۃ، احمد طبیب۔ یہ ہم نے کچھ فکرے بنائے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں هو غفور، هو رسول، هو صحابی، هي استاذة، هو طبيب۔ اسی طرح سے ہم ایک اور فکرہ بناتے ہیں، هذا کتاب، هذا کتاب۔ عربی زبان کے اندر ہم نے کچھ فکرے لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنفرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہوگی کہ اسم سے شروع ہوں گے۔ اسم ایسے اسم سے شروع ہوں گے جو کہ معرفہ ہوں گے، اسم معرفہ سے شروع ہونے چاہیے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ کون کون سی معرفہ ہیں؟ اسماء علم سارے معرفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ معرفہ ہے، اللہ تعالیٰ پراپر ناؤن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ معرفہ ہے۔ عمر جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کا جو نام ہے وہ معرفہ ہے۔ مریم، یہ کسی عورت کا نام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ کسی بھی چیز جگہ کا نام جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ احمد معرفہ ہے۔ حاذا اسم اشارہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حاذا اسم اشارہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہوا اسم ضمیر ہے، وہ بھی معرفہ ہے۔ ہوا، ہیا، یہ اسم معرفہ ہیں۔ ہوا، یہ سارے کے سارے اسم ضمیر جو ہیں سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہماری کنفرم ہوگی یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ اور یہ دوسری چیز ہم نے کنفرم نہیں کی، یہ کرنی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ دیکھیں اب حالت رفع میں ہے محمد، حالت رفع میں ہے عمر، کیونکہ یہ نام غیر منصرف ہے، اس کے اوپر دو پیش نہیں آتی، ایک پیش آتی ہے، یہ بھی معرفہ ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ مریم رفع کی حالت میں ہے، احمد رفع کی حالت میں ہے، حاذا یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہوا حالت رفع میں ہے، کیونکہ اس کی جو نصب اور جار ہوتی ہیں وہ جڑ کے آتی ہوتی ہیں، یہ علیحدہ سے ہے ہوا، اور اس کی حالت وہ ہوتی ہے ہو۔ اسی طرح سے یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، دو چیزیں پوری ہو گئیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا یہ رفع کی حالت میں سارے کے سارے اسماء رفع کی حالت میں ہیں، اور یہ معرفہ ہیں۔ تو یہ ہمارا کنفرم ہو گیا، ایک چیز کنفرم ہوگی کہ یہ مبتدا ہیں۔
اس کے بعد یہ خبر کی بات دیکھتے ہیں. خبر کی ہم نے کیا کہا تھا کہ خبر جو ہوگی اس کا عدد وہی ہوگا جو کہ مبتدا کا ہوگا. اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، اگر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوگا. تو یہ ساری کی ساری اگر دیکھیں، اللہ تو غفور واحد ہے، رسول واحد ہے، رسولان، اور اس کی جمع رسولون یا رسول، یہ اس کی جمع ہوگی. صحابی واحد ہے، استاذۃ واحد ہے، طبیب واحد ہے، کتاب واحد ہے. تو یہ سارے کے سارے واحد ہی ہم نے استعمال کیے، جمع استعمال نہیں کیے. اس کے بعد جو فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وسعت میں فرق ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، جو خبر ہوگی وہ نکرہ ہوگی. دیکھ لیتے ہیں خبر نکرہ یعنی الف لام نہیں لگا ہوگا ان کے ساتھ. غفور ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، رسول ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، صحابی ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا، استاذت ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا، طبیب ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا، کتاب ان کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوگا. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نکرہ ہیں. تو جہاں پہ بھی ایک معرفہ رفع کی حالت کا اسم ایک ایسے اسم کے ساتھ ملتا ہے جو کہ رفع کی حالت میں ہو لیکن نکرہ ہو، تو وہ جو جملہ بنے گا اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ ہے. دوسری اس کی خبر بن جائے گی اور پہلا جو ہے اس کا مبتدا بن جائے گا. ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ ترجمہ ایسے کرنا ہے کہ جو بھی مبتدا ہے اس کے بعد آپ نے ہے لگانا ہے یا ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ کیا وہ واحد ہے یا جمع ہے. اگر واحد ہے تو آپ ہے لگا دیں، اگر جمع ہے تو ہیں لگا دیں. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ غفور، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ ہے غفور. جب اس کو سادہ کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ غفور ہے. لیکن آپ پہلے اسی طرح سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عربی زبان جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ ایسے ہی کریں اللہ غفور، اللہ ہے غفور. محمد رسول، محمد ہیں رسول. عمر صحابی، عمر ہیں صحابی. مریم، مریم ہے استاذۃ ایک استانی. احمد، احمد ہے طبیب ایک ڈاکٹر. ھذا یہ ہے کتاب ایک کتاب. ہوا غفور وہ معاف کرنے والا ہے یا بخشنے والا ہے، وہ ہے بخشنے والا، وہ ہے غفور. ہوا رسول وہ ہے رسول. ہوا صحابی وہ ہے صحابی. یا استاذۃ یہ ہے ایک استانی. ہوا طبیب وہ ہے ہیا استاذۃ وہ ہے ایک استانی. ہوا طبیب وہ ہے ایک ڈاکٹر. تو اس طرح سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ جمع لگانا چاہیں تو آپ کریں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ احمد و مریم طبیبانی. احمد اور مریم ہیں ڈاکٹر، دونوں ڈاکٹر. تو احمد و، تو یہاں پہ احمد و مریم طبیبانی جب آپ لکھیں گے تو وہ بن جائیں گے دونوں ڈاکٹر ہیں. تو بنے گا احمد اور مریم ہیں دونوں ڈاکٹر. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہاں پہ کریں ھذانی کتابانی تو آپ کہیں گے یہ دونوں یا یہ ہیں، ھذانی یہ ہیں کتابیں، یہ ہیں دو کتابیں، ھذانی کتابانی. تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جیسے جیسے آپ فقرے پڑھتے جائیں گے قرآن پاک کے اندر تو انشاءاللہ آپ کو مزید ان جملوں کی سمجھ آتی جائے گی. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی اسم کے ساتھ کوئی آیت شروع ہو رہی ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کی اگر آپ جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ کنفرم کریں کہ اس کی خبر کون سی ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی. تو اگلا جو ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم. یہ مشکل ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ان الذین کفروا، ان جو ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. الذین کفروا، الذین کفروا یہ اسم بن جائے گا، ایک معرفہ اسم بن جائے گا. جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ خاص لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اولئک مہتدون وہ ہدایت پانے والے ہیں، یا اولئک مفلحون وہ سب ہدایت پر ہیں. تو یہ جہاں پہ بھی کسی اسم ضمیر کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ، اسماء علم کے ساتھ کوئی جملہ شروع ہو تو آپ اس کی خبر ڈھونڈنی شروع کریں کہ اس کی خبر کہاں پہ ہے. پھر خبر کے درمیان اور اسم کے درمیان میں ہیں یا ہیں کا اضافہ کر دیں تو آپ کا ترجمہ ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.